أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. صدق اللہ العظیم. گزشتہ سے پیوستہ درس قرآن میں جو آیت مبارکہ تلاوت ہوئی اس میں اللہ کے ہاں قبولیت کا معیار 3 چیزیں ارشاد فرمائی گئی. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. اسی تناظر میں گزشتہ زیر درس آیت میں یہودیوں کو آئینہ دکھایا گیا کہ تمہارا رب تعالی پر ایمان کا حال یہ ہے، تم کیوں کر اللہ کے محبوب ہو سکتے ہو. آج تلاوت کی گئی آیات مبارکہ میں نصارہ کو ان کا اصلی چہرہ دکھایا جا رہا ہے. اللہ کے ہاں تمہارے دین کی، تمہارے نظریات کی کوئی حیثیت نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر نصارہ کے ایمان کا حال تو یہ ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ یہی مسیح ابن مریم ہیں. الیاذ باللہ، حضرت عیسیٰ کو ہی رب مان لیا، حالانکہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے. فطرت سلیمہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتی ایسے مانا جائے. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی ایسی نہیں ہیں. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم. سیدنا حضرت عیسیٰ نے تو کہا اے بنی اسرائیل میری قوم اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے. تو اب خود حضرت عیسیٰ کو رب کہنا، خدا تسلیم کرنا، اس کی کہاں گنجائش نکل سکتی ہے؟ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. یہ لوگ کھلے شرک میں مبتلا ہیں، اور یاد رکھیں جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام قرار دے دی، ٹھکانہ اس کا آگ ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. جب جہنم کے اندر، آگ کے اندر کوئی پہنچ گیا تو وہاں ایسے شرک کرنے والوں کا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ حالات ہیں اس عیسائی طبقہ کے. ایک طبقہ ان میں اور بھی ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. ان کا نظریہ یہ ہے کہ خدائی 3 حصوں میں ہے، 3 حصے دار ہے. حضرت عیسیٰ، جبرائیل امین اور اللہ کی ذات.
بعض نے کہا حضرت عیسیٰ، سیدہ مریم اور خدا تعالی کی ذات پاک تینوں ایک ہی ہیں، یا پھر ہر ایک تینوں ہیں۔ یہ نظریہ ان کا ہے، حالانکہ سچ یہ ہے اور تمام انبیاء کرام بشمول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سب کی دعوت یہ، سب کا نظریہ یہ، سب کی مشترکہ آواز یہ، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، صرف ایک اکیلی رب تعالی کی ذات ہی معبود ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اب بھی وقت ہے باز آ جائے، اب بھی وقت ہے باز آ جائے۔ اگر یہ باز نہ آئے جو کچھ کہتے ہیں، ایسے ہی نظریے عقیدے رکھتے رہے، ایسے ہی سیدنا حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے رہے، ایسے ہی خدائی تین حصوں میں بانٹتے رہے، تو لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر ان کافروں کو اللہ کی طرف سے عذاب پہنچے گا، دردناک عذاب، دردناک عذاب۔ آج تلاوت کی گئی تیسری آیت شریفہ میں عیسائی دنیا کو دعوت دی جا رہی ہے، باز آ جائیں، لوٹ آئیں، توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں تو اللہ بخشنے والے مہربان ہیں، بڑے سے بڑا کافر مشرک کیوں نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا محبت برا انداز ہے، یہ ہوتی ہے دعوت۔ عیسائی دنیا جو سیدنا عیسیٰ اللہ کے بندے پیغمبر کو خدا مان رہی، خدائی تین حصوں میں تقسیم کر رہی، اللہ انہیں بھی واپسی کی تلقین کر رہے، توبہ کی دعوت دے رہے، محبت سے دے رہے۔ کیوں نہیں توبہ کرتے، کیوں نہیں لوٹتے، کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف، اور کیوں نہیں اللہ سے بخشش طلب کرتے؟ انہیں یاد رہنا چاہیے جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، واللہ غفور الرحیم۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔